وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الرعد کی آیت نمبر 24 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 25 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة إلا متاع۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، بعد اس کو پختہ کرنے کے، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور کاٹ ڈالتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا کہ جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے اس کا برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں سوائے تھوڑی سی متاع کے، تھوڑی سی فائدے کی چیز۔ پچھلی آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو عقل والے ہیں اور اللہ کے سامنے برے حساب سے ڈرتے ہیں، اور ان کی بہت سی صفات ذکر ہوئیں، اور فرمایا کہ ان کو فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر سلام کہیں گے اور کہیں گے جو تم نے دنیا کی زندگی میں صبر کیا، آج یہ اس کا بدلہ ہے اور تمہارے لیے بہترین گھر ہے۔ قرآن مجید کا عمومی اسلوب ہے کہ جنت کے ساتھ جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ کفر کا تذکرہ ہوتا ہے، اہل ایمان کی صفات کے ساتھ منافقین یا کفار کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو جن الفاظ میں ایمان والوں اور عقل والوں کی تعریف ہوئی، اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ نا عمل کرنے والوں کی صفات بیان ہوئی۔ تو پہلے فرمایا تھا جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں، یہاں فرمایا جو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، من بعد میثاقہ، بعد اس کے پختہ کرنے کے۔ تو اس میں دو طرح کے لوگ شامل ہو گئے، ایک تو وہ جو کافر ہیں جو پہلے سے توڑ ڈالتے ہیں، مانتے ہی نہیں بات، اور دوسرے وہ جو منافقین ہیں کہ ایک مرتبہ دوبارہ پختہ عہد کر لیا کہ لا الہ الا اللہ، چاہے ظاہری طور پر کیا لیکن اندر سے اس کو توڑ ڈالتے ہیں، بات کو مانتے نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں یعنی رشتہ داری کا، تو عقل مند لوگوں کا یہ کام تھا، وہ رشتہ داری کو جوڑتے تھے، یہ رشتہ داری کو کاٹ ڈالتے ہیں۔
مشرکین مکہ کو ایک طرح سے یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے میں اللہ رب العزت کے عہد کو بھی توڑ رہے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داری کو بھی کاٹ رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے ظلم اور ان کی زیادتیوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے گھر سے باہر نکل کے پکارا اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور کہا کہ یہ کیسی ہمسائیگی اور کیسی رشتہ داری، یعنی تمہیں اگر اور کسی چیز کا خیال نہیں، تم نظریات سے متفق نہیں بھی ہوتے تو بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ چلو یار رشتہ داری کا حق ادا کرتے ہیں۔ عربوں میں یہ چیز بہت عام تھی کہ وہ کسی کا ناحق معاملہ بھی اس لیے اس پر مواخذہ نہیں کرتے تھے کہ یار یہ قرابت دار ہے، یہ رشتہ دار ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے تھے کہ وہ قبیلوں میں جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو کسی نے خواہ ناحق ہی کھڑا ہوا اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے کہ جی یہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو مل کے دیت دیتے تھے کہ یہ رشتہ دار ہے، اور اس معاملے میں حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں تم لوگوں کو اپنی مرضی ہوتی ہے تو تم رشتہ داری کا خیال کرتے ہو، میرے معاملے میں تمہارے ساتھ کیا ہو گیا ہے کہ اگر کسی بات پر تمہیں اختلاف بھی ہے، جیسے بہت ساری جگہوں پر تمہیں ہوتا ہے، تو رشتہ داری کا حق کدھر گیا؟ وہ بھی تم ادا کرنے کو تیار نہیں ہو۔ لیکن وہ اپنی مخاصمت میں اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ ہر چیز کو انہوں نے بالائے طاق رکھ دی۔ تو فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے جوڑنے کا، وہ اس کو کاٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ بندہ رشتہ داری کو جوڑے، اور یہ انسان کا کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے کہ میں اللہ کی بات مانوں گا، لیکن کتنے ہیں جو اس عہد پر پورا اترتے ہیں؟ اور یہاں پر آ کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے ہم آزاد ہیں کہ ہم نے اس معاملے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے کسی نے ہم سے پوچھنا نہیں۔ ایسا نہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ جو عہد ہے اس کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ اگر کسی نے ظلم زیادتی بھی کی ہے تو بہرحال اس کے ساتھ ایک مناسب حد تک تعلق قائم رکھنا اور قرابت داری کو ٹوٹنے نہ دینا، اس پر عمل کرنا ہی پڑے۔ اور وہ جو پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اس کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ سلام دعا برقرار رکھی جائے۔ یہ سلام دعا سے بھی جانا یہ درست نہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ سلام دعا سے بھی، بول چال سے بھی چلا جائے۔ 3 دن تک چلو بندہ یہ ہے کسی سے ناراض ہوا، کوئی بات ہوئی، جذبات ہیں بندے کو ٹھنڈے ہوتے ہوتے تھوڑا ٹائم لگ جاتا، لیکن 3 دن میں بھی بندے کو اللہ رب العزت کا حکم سمجھنا ہے، اور وہ اتنا جو ہے نا اپنی ذات کے اس گھمنڈ میں ہو، یہ تکبر کی علامات میں سے، اس لیے اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ دونوں طرح سے ہے، ایک جو کچھ وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کاٹ ڈالتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، اور دوسرا عمومی فساد ہے کہ جو بھی زمین میں کوئی بھی فساد پیدا کر رہا ہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو وہ اس کے اندر داخل ہے۔ اور زمین میں فساد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق معاشرتی زندگی گزارنے کے بجائے اپنے رسوم و رواج کے مطابق وہ زندگی گزرنا شروع ہو جائے۔ اللہ نے بتلایا ہے کہ حیا اور پردے کے احکامات ہیں، بندہ کہیں نہیں مانتا۔ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ لین دین کے معاملات میں حلال حرام کیا ہے، بندہ کہے جی جھوٹ کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا، سود کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت نے بتلایا ہے کہ پڑوسی کے حقوق ہیں، یہ وہ حق مارتا رہے۔ تو یہ معاشرتی جتنے اصول بتائے ہیں زمین کے اندر رہنے کے، ان کی خلاف ورزی کرنے والا زمین میں فساد برپا کر رہا ہے، اور اس کی بدترین صورت یہ ہے کہ بندہ قتل و غارت گری پہ آ جائے، دہشت گردی پہ آ جائے، اور اس طرح فساد برپا کرنا شروع ہو جائے کہ لوگ اس کے اندر، معصوم لوگ بھی لپیٹ میں آنا شروع ہو جائیں۔ یہ جیسے خود کچھ بمبار بن کے جا کے پھٹ رہے ہیں، کسی طور اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میدان جنگ میں اصول وضع کیے، بتلایا ہے کہ تمہارے سامنے اگر کوئی بوڑھا ہے تو اس کو قتل نہیں کرنا، کوئی بچہ ہے اس کو قتل نہیں کرنا، عورت ہے اس کو قتل نہیں کرنا، کوئی ہرا بھرا درخت ہے، کوئی کھیتی ہے، اس کو نہیں بگاڑنا، تباہ کرنا۔ مقابلہ صرف اس سے ہے جو ہتھیار اٹھا کر سامنے آئے اور آ کر قتل و غارت گری کرے۔ یہاں پر کوئی اصول ہی نہیں، اور اس کو کولیٹرل ڈیمیج کا نام دے کر مسلمان معاشروں کے اندر مسلمانوں کو اڑاتے پھرنا، یہ سارا فساد فی الارض ہے۔ اس کی کوئی بھی توجیہ کرے کوئی، یہ سب فساد فی الارض ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ساری کج روی سے اور کج جو ہے نا سوچ کی خرابی سے محفوظ فرمائے۔ اولئک لہم اللعنہ، ان کا جرم چھوٹا نہیں ہے، یہ لعنتی ہے۔
اور لعنت بہت سخت چیز ہے، اور خاص طور پہ جب اللہ رب العزت کسی معاملے کو متعین کر کے کہیں کہ یہ لعنتی کام، تب تو لعنت یقینی ہو جاتی. اس لیے بہت بات. اور لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری، اور اللہ کی رحمت سے جو ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا وہ جنت میں نہیں جا سکے. اس لیے فرمایا وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے بڑا برا گھر. اب فرمایا اللہ ہی ہے جو رزق بڑھاتا بھی ہے اور رزق کم بھی کر دیتا ہے. اس لیے کہ عموماً اللہ کے دین سے رخ موڑنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں دین پر آئے تو ہمارا دنیاوی نقصان ہو جائے، دنیا میں ہمیں منمانی کرنے کی فرصت نہیں ملے گی. تو اللہ نے فرمایا یہ کیا سمجھتے کہ یہ سارے فیصلے ان کے ہیں؟ یہ تو اللہ کے فیصلے. دوسری بات یہ کہ دنیا میں عموماً کفار کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، تو ان کی طرف دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ان کو بڑا کچھ دے رکھا ہے تو اللہ ان سے راضی ہے. اللہ نے فرمایا یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو کر بیٹھ گئے. یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا یہ تھوڑی بہت ترقی، یہ مال اور متاع ان کی کامیابی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو انتہائی تھوڑا سا سامان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی واضح وضاحت کی. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی سمندر کے اندر ایسے انگلی ڈبوئے اور واپس نکالے اور دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر میں سے کیا ساتھ لے کر آئی ہے، یہی دنیا کی آخرت کے مقابلے میں مثال. تو وہ کیا لے کر اپنے لیے، کس سودے کے ساتھ اللہ کی ناراضگی اس نے مول لی اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، لیکن تم دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہو جبکہ آخرت زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی. اس لیے انسان کے کفر کے اوپر دنیاوی جو آسائشیں ہیں وہ اس کو مائل کرتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت بتلاتے ہیں کہ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.